اور جو پھر علم پڑھتے ہیں، علم پڑھاتے ہیں، ان کی کیا شان ہوگی، ان کی کیا شان ہوگی، ان کی کیا عظمت ہوگی۔ آج ہم کسی مہمان کو بلائیں، ان کا استقبال کریں، ان کی ویلکم کریں، ہم احترام کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، پھولوں کی پتیاں برساتے ہیں، پاؤں کے نیچے قالین بچھاتے ہیں۔ عالی مقام حضرات، دنیا دار آئے، سرمایہ دار آئے، کوئی صدر وزیر آئے تو اس کے قدموں کے نیچے قالین بچھایا جاتا ہے۔ وہ پیارے مصطفیٰ آپ کے دین اور دین پڑھنے والوں کی کیا شان ہے، جب وہ دین پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، رب کائنات فرماتا ہے جبریل تو بھی، میکائیل تو بھی، اسرافیل تو بھی، اسرائیل تو بھی، عرش والوں تم بھی، فرش والوں تم بھی، زمین والوں تم بھی، آسمان والوں فرشتوں تم بھی، اس طالب علم کے پاؤں کے نیچے تم ان 10 گاؤں میں آنے والے لوگ، ان 10 گاؤں میں پڑھنے والے حضرات کوئی معمولی نہیں ہوتے، معمولی نہیں ہوتے۔ ابھی میں طلباء سے جب ملا تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ اس وقت طلباء ہیں لیکن فیوچر کے علماء ہیں، مستقبل کے علماء ہیں۔ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ تو یہ چراغ کہاں جلیں گے؟ ان 10 گاؤں میں جلیں گے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان اساتذہ کو جنہوں نے اپنی زندگیاں ان طلباء کے لیے وقف کی ہوئی ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان معاونین کو، ان مخیر حضرات کو جو اپنا سرمایہ، مال، دولت اللہ کے دین کے لیے قربان کرتے ہیں۔ محترم حضرات، حضور علیہ السلام کی عظمتوں پہ قربان جائیں۔ آپ نے علم پہ کتنا زور دیا، علم پہ کتنا زور دیا، علم پہ کتنا زور دیا۔ آپ جانتے ہیں ایک موقع پر آپ نے اپنا تعارف کرایا۔ کس نے تعارف کرایا؟ اللہ کے حبیب نے، کائنات کے طبیب نے، رسولوں کے سردار نے، ختم نبوت کے تاجدار نے تعارف کرایا۔ تعارف کیسے کرایا؟ یہ نہیں کہا کہ میں عبادت کا شہر ہوں، یہ نہیں کہا میں ریاضت کا شہر ہوں، یہ نہیں کہا میں تلاوت کا شہر ہوں، یہ نہیں کہا میں امامت کا شہر ہوں، یہ نہیں کہا میں حکمت کا شہر ہوں، یہ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ بلکہ فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ وعلی بابها، اور علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہاں میں کوئی تفصیل میں بات تو نہیں کرتا، اتنی بات، اتنا جملہ تو کہوں گا کہ جس امت کا نبی علم کا شہر ہو، جس امت کا رسول علم کا شہر ہو، جس امت کا پیغمبر علم کا شہر ہو، اس علم کو زیادہ نہیں تو علم کی نہر تو ہونا چاہیے۔ کیا کیا ہے؟ یہ جو 10 گاہیں ہیں،
یہ پیارے آقا کے علم کی نہریں ہیں، نہریں ہیں، یہاں طلباء آتے ہیں اور پیاس بجھاتے ہیں۔ لوگوں، آپ کو گرمی لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، آپ دریا کے کنارے جاتے ہیں، نہر کے کنارے جاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اپنی پیاس کو بجھاتے ہیں۔ یہ جو درس گاہیں ہیں، یہ جو مدرسی ہے، یہ تبلیغات مصطفیٰ کے علم کی جو دریا ہیں، نہریں ہیں، اور یہاں طلباء آ کے علم کی پیاس بجھاتے ہیں، علم کی پیاس بجھاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، علم پڑھتے ہیں۔ اور آج کی کانفرنس کا عنوان ہے نا عظمت قرآن کانفرنس، عظمت قرآن کانفرنس۔ صدر الفاضل حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ آج دستار فضیلت ہونے والی ہے نا، تو سید صاحب کی جب دستار فضیلت ہوئی، ابھی نئے نئے عالم بنے اور علم کے میدان میں خدمت کے لیے آئے، تو ایک پادری نے آپ کو للکارا، مناظرے کا معاملہ طے ہو گیا۔ جب مناظرے میں آمنے سامنے ہوئے تو پادری سمجھ گیا کہ میں تو ان کے سامنے کوئی جیت نہیں سکتا۔ وہ کچھ ایسے باتیں کرنے لگا، دیکھو جی مناظرہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ سید زادے نے فرمایا یہ جو وقت ہے نا، یہ محفل باز نہیں ہے، یہ محفل باز نہیں ہے، یہ مناظرے کا میدان ہے۔ اب تو مناظرے کا میدان لگ چکا ہے، اب راہ فرار کیوں اختیار کرتے ہو؟ بات کرو جو کرنا چاہتے ہو۔ کہنے لگا دیکھو آپ کا قرآن کتنی شان والا ہے، کتنی عظمت والا ہے، اس کے مجھے 15 سپارے یاد ہیں۔ غیر مسلم کہہ رہے ہیں مجھے 15 سپارے یاد ہے۔ آپ کو انجیل کا کوئی سپارہ یاد ہے تو مجھے سنائیں۔ سید زادے نے پتا ہے کیا جواب دیا؟ فرمایا تم مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ انجیل کا کوئی سپارہ سناؤ، میں تمہیں کہتا ہوں انجیل کے ماننے والے تم ہو، ذرا تم انجیل کا ایک سپارہ سنا دو، تم سنا دو، کوئی یاد ہو تو سنائے، آتا ہو تو سنائے نا۔ تو صدر الفاضل حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تو ہمارے قرآن کی شان ہے کہ اپنے تو اپنے غیروں کے دلوں میں بھی، مسلم تو مسلم غیر مسلم کے دلوں میں بھی اپنا گھر بنا لیتا ہے اور انہیں گھیر گھاڑ کے در مصطفیٰ پہ لے آتا ہے اور کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیتا ہے۔ یہ ہے وہ شان والا قرآن